بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں طالب علم ہوں تو طالب علمانہ گفتگو کروں گا اور منٹ کی قید سے بالاتر ہو کر میں اختصار کروں گا۔ جب سورہ نصر نازل ہوئی تو تمام لوگ ہنس رہے تھے، خوش تھے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خفا تھے، تو لوگوں نے کہا اس میں خفا ہونے کی کیا بات ہے؟ تو جواب ملا کہ اس میں تو فیہ اجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں تو نبی علیہ السلام کا اجل ہے۔ جب کام مکمل ہو جاتا ہے تو نظریاتی شخصیت چلی جاتی ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب لال مسجد کا واقعہ ہوا اور اس کے ایک سال بعد ایک بہت بڑا جلسہ ہوا تو میں نے قاری سید الرحمن مرحوم سے کہا تھا کہ آپ کے زندگی کا مقصد پورا ہو گیا ہے اور آپ کے نام پر اکٹھ ہو گیا ہے۔ آج میں وہ جو قاضی فائز عیسیٰ کے سامنے جو جدوجہد ہوئی، میں وہ سارا کریڈٹ قاضی عبدالرشید صاحب کو دیتا ہوں اور سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا کام مکمل تھا، اب ان کا مقصد پورا ہو گیا تھا زندگی کا، وہ تشریف لے گئے ہیں۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بہت سارے خصوصیات کے حامل تھے۔ جب وہ تصوف کی بات کرتے تو لوگ سمجھتے یہ اصل میں صوفی ہے، سیاست اور تدریس یہ ان کے ضمنی کام ہے، لیکن جب تدریس کرتے تو پتہ چلتا یہ اصلی کام ہے، اور جب وہ سیاست کرتے تو پتہ چلتا یہ اصل میں سیاسی ہے۔ مولانا مدنی فوت ہو گئے اور فیصلہ کرنے والے فیصلے نہیں کر سکتے کہ وہ اصل میں صوفی تھے، وہ اصل میں انقلابی تھے، یا وہ اصل میں بہت بڑے شیخ الحدیث ہیں۔ میں آج اس حالات کو ان سے مطابق دیکھتا ہوں۔ میں نے قاضی عبدالرشید صاحب کو دیکھا ہے مدارس کا تحفظ کرتے ہوئے، میں نے قاضی عبدالرشید صاحب کو دیکھا ہے بخاری پڑھاتے ہوئے، میں نے قاضی عبدالرشید صاحب کو دیکھا ہے سپاہی صحابہ کے ساتھ کھڑے ہو کر دفاع صحابہ کی محنت کرتے ہوئے، میں نے قاضی عبدالرشید صاحب کو دیکھا ہے جمعیت علماء اسلام کے سب میں کھڑے ہو کر اسلامی نظام کی بات کرتے ہوئے۔ میں اس شخص کو نہیں سمجھ سکا کہ یہ اصل میں سیاسی تھا، یا یہ اصل میں صوفی تھا، یا اصل میں خانقاہی تھا، یا وہ مدرسے کا آدمی تھا، یا وہ شیخ الحدیث تھا۔ آج اتنے بڑے مجمع کو گواہ بیانات کر کہتا ہوں، لیس من اللہ بمستنکر ان یجمع العالم فی واحد۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں کہ یہ بہت ساری خصوصیات ایک آدمی میں جمع کر دیں۔ اونچا بولیے، وہ ایک آدمی جس میں بہت ساری خصوصیات تھے، اس کا نام کیا تھا؟ قاضی عبدالرشید۔ عرض کرنا چاہتا ہوں، ختم نبوت کی محنت ہے، یہاں بہت بڑے لوگ بیٹھے ہیں، میں اپنی الگ بات کرنے کے حوالے سے ممتاز رہتا ہوں۔ میں کہتا ہوں ختم نبوت کے میدان پر آدھی روٹی نہیں کھائیں گے، پوری روٹی کھائیں گے۔ ہم لوگوں کو تیار کرتے ہیں انقلاب کے لیے، یہاں گیٹ پر آ کر ہمارے ساتھ معاہدہ ہو جاتا ہے اور ہم پیچھے چلے جاتے ہیں۔ میرا خیال یہ ہے اگر آپ انقلاب نہیں لائیں گے نبی کے نام پر، ختم نبوت کے نام پر، پھر ایسے لوگ آئیں گے جو سیکولر ہوں گے، آپ ان کے پیچھے چلیں گے۔ میں قاضی عبدالرشید کی میت کے سامنے کھڑے ہو کر آپ سے ایک مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ نبی کی عزت کے لیے ایک چلو خون دینے کے لیے تیار نہیں؟ اگر آپ تیار ہیں تو آنے والا انقلاب ختم نبوت کا ہو، آنے والا انقلاب اللہ کے نام کا ہو، آنے والا انقلاب نبی کے نام پر ہو، آنے والا انقلاب قرآن کے نام پر ہو، داڑھی کے نام پر ہو، پگڑی کے نام پر ہو۔ کب تک ہم دو نمبر شہری کی حیثیت سے یہاں زندگی گزاریں گے؟ دونوں ہاتھ بلند کر کے کہو کہ نبی کے لیے انشاءاللہ خون دینے کے لیے تیار ہے۔ تیار ہو؟ ہاتھ بلند کرو، یوں ہاتھ کو لہراؤ، ہاتھ کو لہراؤ۔ قاضی صاحب اگر آپ دیکھتے ہوتے تو آپ ان ہاتھوں کو دیکھو، ان ہلتے ہوئے ہاتھوں میں میں قاضی عبدالرشید کو سلام پیش کرتا ہوں۔ کیا کہتا ہوں؟ واہ گلچین اجل، کیا تجھ سے نادانی ہوئی، پھول بھی وہ توڑا کہ چمن پر میں ویرانی ہوئی۔ نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی اور حج اچھا، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہونے
نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ یسرب کی عزت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان نہیں ہو سکتا ہاتھوں کو ہلا کر مجھے رخصت کیجئے قاضی عبدالرشید زندہ تھا زندہ ہے اور انشاءاللہ زندہ رہے گا ہمارے پشتوں میں کہتے ہیں ڈیر بخنا و مننا وآخر دعوانا الحمدللہ